بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت لقمان حکیم ایک شخص کے غلام ہوئے۔ وہ شخص آپ کو بیچنے کے لیے بازار لے کر آیا۔ جب بھی کوئی شخص آپ کو خریدنے کے لیے آتا، آپ اس سے پوچھتے تو مجھے کس کام کے لیے جانا چاہتے ہو؟ ہر کوئی اپنا مقصد بیان کرتا۔ جیسے ہی وہ آپ کو اپنا مقصد بیان کرتا، آپ سے کہتا اس کام کے لیے لے کر جانا چاہتا ہوں، غلام بنانا چاہتا ہوں، آپ کو خریدنا چاہتا ہوں، تو آپ کہتے تم مجھے نہ خریدو تو بہتر ہے۔ آپ ایسے غلام تھے جن پر کسی آقا کی زبردستی نہیں چل سکتی تھی، لیکن آپ اپنی مرضی سے اس شخص کے ساتھ جانا چاہتے تھے جو آپ کو صحیح مقصد کے لیے لے جانا چاہتا تھا۔ ایک بار ایک شخص آپ کو خریدنے کے لیے آیا۔ آپ نے سب سے پہلے پوچھا مجھ سے کیا کام لوگے، کس مقصد کے لیے مجھے خریدنے آئے ہو؟ اس شخص نے کہا میں آپ کو اپنے گھر کا چوکیدار بناؤں گا۔ آپ نے اس سے زیادہ سوال نہیں کیے، نہ اس سے زیادہ بات کی۔ آپ سمجھ گئے اس شخص کا کیا مقصد ہے۔ مجھے خریدنے کا آپ نے کہا ٹھیک ہے مجھے خرید لو، میں آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں۔ چنانچہ وہ آپ کو خرید کر گھر لے گیا۔ اب جس بستی میں اس کا گھر تھا، وہاں پر اس کی 3 بیٹیاں تھیں جو بہت گناہ گار تھیں، یعنی غلط کاموں میں مبتلا تھیں، فحشہ تھیں۔ 3 فحشہ بیٹیوں کے درمیان ایک باپ تھا، سنتی نہیں تھی، اپنے باپ کا کہنا نہیں مانتی تھی۔ اس کو شک ہوا میری پیٹھ پیچھے غلط کام کرتی ہیں، حرام کام کرتی ہیں، تو مجھے ان کی نگرانی کے لیے کسی کو رکھنا پڑے گا، کیونکہ وہ شخص خود زمینوں پر کھیتوں پر کام کرنے کے لیے چلا جاتا تھا اور اس کی بیٹیاں اس کے پیچھے یہ کام کرتی تھی۔ اس لیے اس نے آپ کو ان کی نگہبانی کے لیے گھر سے باہر بٹھانے کے لیے خریدا تھا۔ ایک دن وہ شخص جاتے وقت دروازہ بند کر کے آپ کے پاس آیا اور آپ کو پاس بٹھایا اور کہا کہ گھر میں میری بیٹیاں موجود ہیں، میں نے ضرورت کی تمام چیزیں انہیں دے رکھی ہیں، یعنی کھانے پینے یا کسی کام کے لیے باہر نہیں نکلنا پڑے گا۔ اگر وہ دروازہ کھولنے کے لیے کہیں تو ہرگز نہ کھولنا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ اب باہر بیٹھ گئے، اللہ کا ذکر کرنے لگے۔ کچھ دیر بعد لڑکیوں نے دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے کہا جلدی سے دروازہ کھولو۔ انہوں نے بہت اصرار کیا، آپ نے دروازہ نہیں کھولا۔ آخر لڑکیوں نے پتھر مار مار کر آپ کو زخمی کر دیا۔ آپ کے سر سے خون بہنے لگا۔ آپ نے سارا خون صاف کر دیا اور شام تک دروازے پر بیٹھے رہے، لیکن دروازہ بالکل نہیں کھولا۔ جب مالک آیا تو آپ نے اسے کچھ نہیں بتایا اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی شکایت کی۔ دوسرے دن لڑکیوں نے دوبارہ دروازہ کھلوانا چاہا، لیکن آپ نے انکار کر دیا۔ انہوں نے دوبارہ وہی عمل دہرایا، آپ کو پتھر مار مار کر زخمی کر دیا۔ آپ کے سر پر پتھر لگا اور خون بہنے لگا۔ آپ نے خون کو صاف کیا۔ آپ نے ایسا اس لیے کیا تھا کہ مالک کو پتہ نہ چلے کہ ان کی بیٹیوں نے آپ کے ساتھ ظلم کیا ہے، اور شام تک دروازے پر اسی طرح بیٹھے رہے۔ جب مالک آیا تو اسے کوئی بات نہیں بتائی۔ وہ روز آ کر پوچھتا تھا بیٹیاں گھر سے باہر نکلی تھیں، تو آپ کہتے نہیں وہ نہیں نکلی تھیں، اور نہ ہی کوئی زور زبردستی کی، وہ تو گھر میں ہی رہیں۔ کچھ دن گزر جانے کے بعد ایک دن تیسری لڑکی نے کہا اللہ کی قسم اس غلام کی کیا شان ہے نا، اس نے ہمارے باپ سے ہماری شکایت کی اور نہ ہی یہ کہا کہ ہم گھر سے باہر نکلنے کے لیے اس کو کہتے ہیں اور ہم اس کو مارتے ہیں، اس کو زخمی کرتے ہیں۔ یہ تو اللہ کا اتنا اچھا بندہ ہے، اس کو دیکھ کر میرے دل کی دنیا بدل گئی۔ سچ میں تو بہت نافرمان ہوں، یہ تو بہت اطاعت گزار ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے، میں اب ضرور توبہ کروں گی۔ یہ کہہ کر اس نے توبہ کر لی۔ جب اس نے توبہ کی تو دوسری بہن نے دیکھا میری بہن اس غلام کی وجہ سے توبہ کر رہی ہے، میری بہن کتنی اچھی ہے اور میں کتنی نافرمان ہوں، اب تک گناہوں میں مبتلا ہوں، غلط کام کر رہی تھی، اب میں بھی توبہ کرتی ہوں، کیوں نہ توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لوں۔ اور یہ کہہ کر اس نے اپنے تمام گناہوں سے توبہ کر لی۔ یہ دیکھ کر تیسری بہن نے کہا میری دونوں بہنوں اور اس غلام کی کیا شان ہے۔ یہ دیکھ کر ان تینوں نے دیکھا دیکھی گناہوں سے توبہ کی۔ اس 3 بیٹیوں کے باپ نے حضرت لقمان حکیم کو کیوں غلام بنانا چاہا، ان کو کیوں خرید کر چوکیدار بنایا؟ کیونکہ وہ جانتا تھا وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں۔ اللہ کے نیک بندے، ان کی صحبت ایک بد کردار فحشہ عورت بھی نیک بن سکتی ہے، اللہ والی بن سکتی ہے۔ ان کو یقین تھا میری بیٹیاں مجھ سے نہیں سدھری، میری پیٹھ پیچھے گناہ کرتی ہیں، لیکن اس اللہ کے نیک بندے کی نظر سے یہ بدل جائیں گی۔ صرف کچھ دنوں میں جو ان کی بیٹیوں کا حال ہوا، اتنی نیک بن گئی۔ حضرت لقمان حکیم، آپ کی تاریخ، آپ کی بعض نصیحتوں کا ذکر قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے۔ کون سی چیز تھی جس میں ان 3 فحشہ بہنوں کو اللہ کی طرف متوجہ کیا؟ حضرت لقمان حکیم فرماتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں مختلف لوگوں کا علاج کیا، مگر اس طویل عرصے میں میں نے دیکھا کہ انسان کے لیے سب سے بہترین دوا محبت ہے، محبت اور عزت ہے۔ کسی نے پوچھا ایسا کرنے سے آرام نہ ملے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ آپ مسکرائے اور بولے دوا کی مقدار بڑھا دو۔ اللہ نے ان تینوں بہنوں کو عزت دی،
ان کو سب بد کردار سمجھتے تھے۔ ان کے باپ نے ان پر سختی کی، انہیں گھر میں بند کر کے آپ رحمت اللہ علیہ کو چوکیدار بٹھا دیا، لیکن آپ نے صرف ان کو عزت دے کر ان کا چرچا نہیں کیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کے دلوں کو بھی بدل دیتا ہے۔ کون انسان کیسا ہے یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، اور کس نیک بندے کی وجہ سے کس کا دل بدل جائے، وہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ پیارے دوستو، ایسے ہی ایمان فروز ویڈیوز کے لیے اردو سٹوری ٹائم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔